بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 کلاس آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلی نشست میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ و سال مدنی دور کے حساب سے کیے تھے، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور مدنی معاشرے کا استحکام، یعنی اس میں جو انہوں نے ترقی کی تھی اور جو اس میں مضبوطی آئی تھی، جو اس کو منظم کرنے میں نے رول ادا کیا تھا، یہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے مختصر سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اس میں بچوں مشقی سوالات میں دوسرا سوال ہے کہ مختصر جواب دیجیے، منافق کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ادھر سے دیں گے کہ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو دل میں کفر رکھتا ہو لیکن خود کو مسلمان ظاہر کرے، یعنی دل میں کفر رکھتا ہو اسلام کے خلاف، یعنی دل سے وہ اسلام قبول اس نے نہ کیا ہو اور خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہو۔ پھر سوال نمبر 2 ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کون سے 3 بڑے قبائل آباد تھے؟ جواب ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے۔ یہاں پہ لکھنا بھول گئے، قبائل آباد تھے جو درج ذیل ہیں۔ ان کے نام یہ تھے: بنو نصیر، بنو کنیقہ اور بنو قریظہ۔ سوال نمبر 3 ہے کہ بنو کنیقہ کے خلاف کارروائی کا سبب کیا تھا؟ جواب ہے بنو کنیقہ کے خلاف کارروائی کا سبب یہ تھا کہ یہودیوں نے ایک دفعہ ایک مسلمان خاتون سے بدتمیزی کر کے اسے بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ اس کے شور مچانے پر ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس کو پتہ چلا تو اس نے یہودی سنار کو قتل کر دیا۔ یہودی اکٹھے ہو کر آئے اور اس مسلمان کو شہید کر دیا، یعنی یہ وجہ بنی تھی بنو کنیقہ کے جو اس کا سبب تھا کے خلاف جو کارروائی کی تھی مسلمانوں نے، اس کا سبب یہ تھا۔ پھر سوال نمبر 4 ہے کہ بنو نصیر کے خلاف کارروائی کا سبب کیا تھا؟ جواب ہے کہ بنو نصیر کے خلاف کارروائی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی سازش کی، جس کا بروقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور شہسوار حضرت محمد بن معلمہ کے ذریعے بنو نصیر کو پیغام بھجوایا، یعنی انہوں نے اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا پروگرام بنایا، جو کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بروقت دیکھ لیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سوال نمبر 5 ہے کہ مسلمانوں کو بنی نوریز کی شکست کا کیا فائدہ ہوا؟ جواب ہے کہ مسلمانوں کو بنو نذیر کی شکست کا فائدہ یہ ہوا کہ مال غنیمت کے طور پر بہت سارا اسلحہ اور بہت بڑی تعداد میں جنگی سامان اہل ایمان کے قبضے میں آ گیا۔ اس طرح مسلمان عسکری اور دفاعی طور پر مضبوط ہوئے اور مدینہ طیبہ بنو نصیر کے ناپاک وجود سے پاک ہو گیا۔ عسکری کس کو کہتے ہیں؟ عسکری یعنی فوجی طور پر، اور دفاعی یعنی یعنی اس کی جو طاقت تھی وہ مضبوط ہو گئی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ ان کا جو مال غنیمت تھا وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ اچھا بچوں، یہ تھے ہمارے مختصر جواب، اور کل انشاءاللہ ہم اس کے تفصیلی سوالوں کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور میرا لیسن شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، اسکپ مت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔